ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم کی داستان ایک ایسی داستان ہے جو زہد و تقوی، قربانی اور اللہ کی محبت کی عظیم مثال ہے۔ ان کا تعلق بلخ کے ایک شاہی خاندان سے تھا اور وہ ایک عظیم بادشاہ تھے۔ دنیاوی دولت اور شہرت ان کے قدموں میں تھی، لیکن اللہ کی محبت نے ان کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا کی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں وہ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر فقیری کی راہ اپناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا شناساں ہوں اور چھت پر اپنے اونٹ کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تخت و تاج میں خدا کیسے مل جائے گا؟ یہ جواب سننا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خوف طاری ہو گیا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود تھے تو ایک شخص دربار میں آیا۔ اس شخص کا جلال دیکھ کر تمام حاضرین پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ مسافر ہے اور یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں، محل ہے۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض اسی طرح وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آباء و اجداد کا پوچھتا گیا۔ آخر میں اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا۔ اس شخص نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ پھر یہ محل نہیں، سرائے ہے، جہاں کچھ دیر کے لیے لوگ آتے ہیں اور قیام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ابھی رات والے واقعے کو بھلا نہیں پائے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یکے بعد دیگرے ان واقعات نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہی واقعات کے دوران ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شکار کے لیے اپنے وزیروں کے ہمراہ جنگل میں گئے۔ دوران شکار ایک ہرن کے تعاقب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بالآخر جب تعاقب کرتے ہوئے ہرن کو پکڑ لیا تو ہرن حکم ربی سے گویا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اے ابراہیم، کیا تم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہرن کا کلام سنا تو آپ نے اسی وقت توبہ کی اور تخت و تاج چھوڑ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ صحرائے نوردی کر رہے تھے کہ آپ کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی، جس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں کا سفر تم بغیر کسی توشہ کے کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے اور مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت ایک زنبیل تھی جسے میں نے کوفہ سے خریدا تھا۔ میں نے اس زنبیل کو پھینک دیا اور خود سے یہ عہد کیا کہ ہر میل پر 400 رکعت ادا کروں گا۔ چنانچہ میں 4 سال تک اسی صحرا میں پھرتا رہا۔ اللہ نے میری اس عبادت کے عوض مجھے بے مشقت روزی عطا فرمائی۔ 4 سال بعد میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے مجھے بیعت کیا اور مجھے اسم اعظم کی تعلیم دی، جس کے بعد میرا دل غیر سے خالی ہو گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں؟ آپ پر یہ سن کر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے زمین پر بیٹھ کر یہ آیت تلاوت کی، جس کا مفہوم ہے کہ آسمان اور زمین پر رہنے والے سب کے سب اللہ کے بندے ہو کر آنے والے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے زمین پر گرنے سے پہلے یہ آیت کیوں نہ تلاوت کی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں خود کو اللہ کا بندہ کہوں گا تو وہ حق بندگی طلب کرے گا اور بندہ ہونے سے میں منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حالت سفر میں تھے کہ راستے میں ایک سپاہی مل گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا اور نام دریافت کیا۔ آپ نے نزدیکی قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سپاہی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گردن میں رسی ڈال دی اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر پھوڑ دیا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس سپاہی کو لعنت ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں۔ اس سپاہی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ مجھے تیرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ تیری اس حرکت کی بدولت مجھے جنت کا مستحق بنا دیا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اس واقعے کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں اہل بہشت کو دیکھا جن کے دامن موتیوں سے لبریز تھے۔ جب ان بزرگ نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سر پھوڑ دیا تھا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب جنت میں داخل ہوں تو ہم ان پر موتی نچھاور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے کہ کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت چھوڑ کر کیا حاصل ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ سوئی دریا میں پھینک دی۔ اس دوران بے شمار مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نمودار ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو صرف اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی لے کر آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیر بات کہہ کر میں نے ایک معمولی سی شے حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کی بادشاہت کو خیر بات کہا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اکلوتا بیٹا شیر خوارگی کے عالم میں تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے اور کہاں ہے۔ ماں نے سارا ماجرا اس کے گوش گزار کر دیا اور کہا کہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ بیٹے نے ماں سے اجازت لی اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ روانہ ہونے سے قبل اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا تمام خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہزارہا لوگ اس کے ہمراہ ہو گئے۔ جب یہ گروہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو بیٹے نے مسجد حرام کے تمام درویشوں سے دریافت کیا کہ کیا تم کسی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے شیخ ہیں اور اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں تاکہ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا آپ کی تلاش میں جنگل کی جانب چلا گیا اور جب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ لیا تو بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا اور بازار میں لا کر یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو پاک مال کو پاک مال کے عوض خریدے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ تمام لکڑیاں خریدیں اور ان کے بدلے کچھ روٹیاں دے کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹیاں لا کر ان درویشوں کو دے دیں اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں حج کا موسم تھا اور حاجیوں کی آمد مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں اور مرد لڑکوں کی جانب نہ دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کے مریدین بھی ہمراہ تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا دوران طواف سامنے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کے مریدین اس فعل پر حیران ہوئے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تو عورتوں اور مرد لڑکوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، جبکہ خود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بے ریش لڑکے کی جانب دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے جو دیکھا وہ حقیقت ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ لڑکا میرا بیٹا تھا جسے میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب وہ دودھ پیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اگلے روز بلخ کے خیموں کی جانب گیا تو اس نے اس لڑکے کو تلاوت قرآن مجید کرتا دیکھا۔ اس مرید نے لڑکے کو تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا یہ سن کر رونے لگا اور کہا کہ میں نے کل اپنے باپ کو دیکھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ میرا باپ نہیں، میں نے اسے نہیں بلایا۔ میرے باپ کا نام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر اس مرید نے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر وہ مرید حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ بیٹے اور بیوی نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو والہانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لپٹ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب لڑکے کو قدرے ہوش آیا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ بیٹا تم کس کے مذہب پر ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی والد بزرگوار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور بیٹے نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فریاد کرنا شروع کر دی کہ اب آپ انہیں نہ چھوڑیں۔
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اختتام بھی اسی طرح عظیم تھا جیسے ان کا سفر۔ اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تلاش میں گزارے۔ انہوں نے اپنی ساری دنیاوی آسائشیں ترک کر دیں اور سادگی اور فقیری کو اپنا لیا۔ ان کی پوری زندگی عبادت، ریاضت اور خدمت خلق کا نمونہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ایک سفر کے دوران ہوئی، جب آپ سمندر کے کنارے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں نقش ہو چکا ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اصل دولت اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا حصول ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم بن ادھم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔